السلام علیکم، ہم آپ کو اپنے یوٹیوب چینل جابز اینڈ انفو نیٹ ورک پر خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو کمپلیٹ بتائیں گے کہ سوئی ناردرن گیس کمپنی لمیٹڈ میں کون سی جابز کی اناؤنسمنٹ ہوئی ہے اور آپ نے ان پر اپلائی کیسے کرنا ہے، کون کون اپلائی کر سکتا ہے، اپلائی کرنے کے لیے آپ کی ایج اور کوالیفیکیشن کیا ہونی چاہیے، ایچ اینڈ ایوری تھنگ آپ کو اس ایک ویڈیو میں بتایا جائے گا۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سے ایک چھوٹی سی گزارش ہے کہ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں کائنڈلی سب سے پہلے اسے سبسکرائب کر دیں تاکہ ایسی انفارمیٹیو ویڈیوز آپ کو ڈیلی بیسس پر ہمارے یوٹیوب چینل کے اوپر موصول ہوتی رہیں، اور مزید یہ کہ ہمارا واٹس ایپ چینل بھی جوائن کر لیں تاکہ آپ کو وہاں سے بھی اپڈیٹس حاصل ہوتی رہیں۔ اور اب بغیر ٹائم ضائع کیے چلتے ہیں، ویڈیو کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں۔ تو آپ دیکھ سکتے ہیں ہم نے ان کی جو افیشیل ویب سائٹ ہے جہاں سے آپ نے آن لائن اپلائی کرنا ہے وہ ہم نے اوپن کی ہوئی ہے، جہاں سے آپ نے سب سے پہلے اپنا اکاؤنٹ کریٹ کرنا ہے، اس کے بعد پروفائل ریڈی کرنی ہے، پھر آپ نے اپلائی کا پروسیس مکمل کرنا ہے۔ لیکن اس سے پہلے یہ بتانا ضروری ہے کہ نوکریاں ہیں کون کون سی اور کون کون اپلائی کر سکتا ہے۔ تو سب سے پہلے اسامی کا نام چیف انجینئر پائپ لائن آپریشنز ہے، اس کے نیچے اس کا جاب کوڈ لکھا ہوا ہے، یہ آپ نوٹ کر لیں گے۔ اس کے بعد یہ جو اس کے بعد نیکسٹ جو کالم ہے اس میں منیمم کوالیفیکیشن اینڈ ایکسپیرینس مینشن ہے۔ تو اس میں اپلائی کرنے کے لیے آپ نے اگر انجینئرنگ گریجویٹ ان میکینیکل، اس کے بعد الیکٹریکل یا پیٹرولیم یا گیس یا کیمیکل میں گریجویشن کی ہوئی ہے جسے 14 ایئرز آف ایجوکیشن کہتے ہیں، تو آپ اس میں اپلائی کر سکتے ہیں بشرطے کہ اگر آپ کا 9 سال کا ایکسپیرینس بھی ہے۔ اس کے بعد مزید نیچے دیکھتے ہیں دوسری سیٹ جو ہے وہ سینئر انجینئر پائپ لائن آپریشنز کی ہے۔ تو اس میں اپلائی کرنے کے لیے اگر آپ نے انجینئرنگ گریجویٹ پریفریبلی میکینیکل، الیکٹریکل، پیٹرولیم اینڈ گیس یا کیمیکل ود ایٹ لیسٹ 4 ایئرز آف ریلیونٹ ایکسپیرینس، مطلب یہ کہ اگر آپ نے میکینیکل میں یا الیکٹریکل میں یا پیٹرولیم میں یا گیس میں یا کیمیکل میں 14 سالہ تعلیم حاصل کی ہوئی ہے اور آپ کا 4 سال کا ریلیونٹ ایکسپیرینس متعلقہ تجربہ بھی ہے تو آپ اس میں بھی اپلائی کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد مزید نیچے سکرول ڈاؤن کرتے ہیں، یہاں پہ مینشن ہے انجینئر سول ورکس۔ اس میں اپلائی کرنے کے لیے اگر آپ نے انجینئر گریجویٹ پریفریبلی سول with at least 2 years of relevant experience، مطلب یہ کہ اگر آپ نے انجینئرنگ میں یا سول میں 14 ایئرز آف ایجوکیشن حاصل کی ہوئی ہے اور کم از کم آپ کا 2 سال کا ایکسپیرینس بھی ہے تو آپ اس میں بھی اپلائی کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد نیچے سکرول ڈاؤن کرتے ہیں اور دوسری سیٹ اس میں یعنی کہ اس سے نیکسٹ والی سیٹ جو ہے وہ انجینئر گیس کنٹرول LHF کی ہے۔ اس میں اپلائی کرنے کے لیے اگر آپ نے میکینیکل میں یا پیٹرولیم میں یا گیس میں یا کیمیکل میں 14 سالہ تعلیم مکمل کی ہوئی ہے اور آپ کا کم از کم 2 سال کا ایکسپیرینس بھی ہے تو آپ اس میں بھی اپلائی کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد جو نیکسٹ ہے وہ انجینئر انسٹرومنٹ اینڈ کنٹرولز کی سیٹ ہے۔ اس میں اپلائی کرنے کے لیے اگر آپ نے الیکٹریکل میں یا الیکٹرانکس میں یا میکٹرونکس میں 14 سالہ تعلیم کی ہوئی ہے یعنی کہ گریجویشن اور آپ کا کم از کم 2 سال کا ریلیونٹ ایکسپیرینس بھی ہے تو آپ اس میں بھی اپلائی کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد نیچے مزید سکرول ڈاؤن کرتے ہیں، اب نیکسٹ جو ڈپارٹمنٹ ہے وہ سروسز کا ہے۔ اس میں جو پہلی سیٹ ہے وہ ڈپٹی چیف انجینئر SCADA کی ہے۔ تو اس میں اپلائی کرنے کے لیے اگر آپ نے الیکٹرانکس میں یا میکینیکل میں یا الیکٹریکل میں یا میکٹرونکس میں 14 سالہ تعلیم حاصل کی ہوئی ہے یعنی کہ گریجویشن کی ہوئی ہے اور آپ کا اس کے ساتھ منیمم 6 ایئرز ریلیونٹ ایکسپیرینس بھی ہے یعنی کہ متعلقہ 6 سال کا تجربہ بھی ہے تو آپ ڈپٹی چیف انجینئر کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد جو نیکسٹ ڈپارٹمنٹ ہے وہ ہے کروجن کنٹرول کا۔ اس میں سب سے پہلی اسامی ہے ڈپٹی چیف انجینئر کروجن کنٹرول کی۔ اب اس کے سامنے اس کی کوالیفیکیشن مینشن ہے کہ اگر آپ نے انجینئرنگ کی ہوئی ہے میٹلرجی میں، میکینیکل میں یا کیمیکل میں یا الیکٹریکل میں، اس کے بعد یا انجینئرنگ میں ود ایٹ لیسٹ 6 ایئرز ریلیونٹ ایکسپیرینس تو آپ اس میں اپلائی کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد نیچے ایک ترجیح لکھی ہوئی ہے کہ اگر آپ نے NACE یا API یا TWI کا ڈپلومہ بھی کیا ہوا ہے تو آپ کو ترجیح دی جائے گی، مطلب پریفرنس دی جائے گی ایز کمپیئر ٹو ادر۔ تو یہ کچھ جابس تھیں جو میں نے ابھی آپ کو ریڈ کر کے سنائی ہیں۔ اس کے بعد نیچے نوٹ لکھا ہوا ہے جس میں دا کوالیفیکیشن مسٹ بی فرام این HEC ریکگنائزڈ یونیورسٹی،
مطلب یہ کہ آپ نے یہ جو ڈگری ہے یہ ایسی یونیورسٹی سے حاصل کی ہو جسے ایچ ای سی نے ریکگنائزڈ کیا ہوا ہے، یعنی کہ رجسٹرڈ ہے ایچ ای سی ادارہ سے۔ اس کے بعد پاکستان انجینئرنگ کونسل سے رجسٹریشن بھی آپ کی ہونی چاہیے انجینئرنگ ڈپارٹمنٹ میں اپلائی کرنے کے لیے۔ تو اس میں آلموسٹ سارے انجینئرنگ کی سیٹس ہی تھی، تو اس لیے آپ کی یہ جو انجینئرنگ میں رجسٹریشن ہے وہ بھی لازمی پروسیس اس کا مکمل ہو گیا ہو۔ اس کے بعد انٹرسٹنگ کینڈیڈیٹس آر انکریج ٹو وزٹ آور ویب سائٹ www.ssgc.com.pk/careers۔ یہ لنک میں آپ کو اسی ویڈیو کے ڈسکرپشن میں دے دوں گا، جیسے آپ اس پہ کلک کریں گے ڈائریکٹ آپ ان کی اس ویب سائٹ پہ موو ہو جائیں گے۔ تو یہ ایڈ آج ہی ہمیں موصول ہوا ہے اور آج ڈیٹ ہے 29 جون 2026 کی۔ تو 15 دنوں کے اندر اندر آپ نے اپلائی کرنا ہے، یعنی کہ 13 یا 14 جولائی کے اندر اندر، یعنی کہ اس ڈیٹ سے پہلے پہلے آپ نے اپلائی کمپلیٹ کر لینا ہے۔ تو عام طور پر ہماری یہ جو ویڈیوز ہوتی ہیں یہ کینڈیڈیٹس تک تب پہنچتی ہیں جب اپلائی کی ڈیٹ ہی گزر گئی ہوتی ہے۔ تو کائنڈلی اگر آپ ہمارا چینل دیکھ رہے ہیں تو اسے لازمی سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ آپ کو فوراً ہی ہمارا جو نوٹیفیکیشن ہے ویڈیو کا وہ موصول ہو جایا کرے۔ تو جیسے ہی آپ یہ لنک سرچ کریں گے یا ویڈیو کے ڈسکرپشن میں دیے ہوئے لنک پر کلک کریں گے، آپ ڈائریکٹ ان کی اس ویب سائٹ پر موو ہو جائیں۔ تو جیسے ہی آپ اس ویب سائٹ کو ایکسیس کریں گے اس کے بعد تھوڑا سا سکرول ڈاؤن کریں گے، اب یہاں پہ کافی سارے آپشنز آپ کے سامنے بنے ہوئے ہیں۔ آپ نے یہ جو پہلے والا ہے یہاں کریئرز کے اوپر جسٹ کلک کرنا ہے، اس پر کلک کر کے تھوڑا سا مزید ویٹ کریں گے۔ اس کے بعد جتنی بھی اسامیاں اس وقت سوئی گیس ناردرن میں اناؤنسڈ ہوئی ہیں آپ کے سامنے یہاں پہ شو ہو جائیں گی کرنٹ اوپننگز۔ اب اس میں جو میں نے آپ کو سیٹس پڑھ کے سنائی ہیں ان کی جاب لوکیشن بھی مینشن ہے، ڈیڈ لائن لکھی ہوئی ہے 13 جولائی، اس کے بعد جو ہے جاب ٹائٹل ہے، اس کے بعد نیچے انہوں نے مزید جاب ڈیٹیل لکھی ہوئی ہے کہ کون اپلائی کر سکتا ہے، کتنی آپ کی کوالیفیکیشن اور ادر انفارمیشن انہوں نے بتائی ہوئی ہے۔ تو یہاں پہ جب آپ آئیں گے تھوڑا سا سکرول ڈاؤن کریں گے، یہ جو ساری ڈسکرپشن لکھی ہوئی ہے پوائنٹس کے اندر آپ نے اینڈ پہ چلے جانا ہے۔ یہاں پہ جتنے بھی پوائنٹس ختم ہوں گے اینڈ پہ یہ لکھا ہوا ہے اپلائی ناؤ، اس کے اوپر آپ نے کلک کرنا ہے۔ جس بھی جاب کے لیے آپ اپلائی کر رہے ہیں اس کے جو پوائنٹس ختم ہوتے ہیں نا، جو میں نے ابھی آپ کو کہا ہے، تو اس کے اینڈ پہ ہر جاب کی ڈیٹیل کے اینڈ پہ لکھا ہوا ہے اپلائی ناؤ۔ آپ نے جس بھی جاب پہ اپلائی کرنا ہے جسٹ آپ نے اس کے اوپر اپلائی ناؤ کے اوپر کلک کر دینا ہے۔ تو پھر آپ کے سامنے یہ مینشن ہے اف یو آر رجسٹرڈ یوزر پلیز لاگ ان، یعنی کہ اگر آپ نے آج سے پہلے کسی بھی جاب کے لیے اس ویب سائٹ پر اپلائی کیا تھا تو آپ اپنا پرانے والا جو ای میل ہے، پرانے والا پاسورڈ جو ہے وہ لگا کے لاگ ان کر لیں گے۔ اگر آپ کو پاسورڈ پرانا یاد نہیں ہے، ای میل یاد ہے، پھر آپ نے فارگوٹ کے اوپر کلک کرنا ہے، اس کے بعد آپ نے اپنا جو پاسورڈ ہے وہ ریکور کر لینا ہے۔ اگر آپ بالکل فرسٹ ٹائم اپلائی کر رہے ہیں تو آپ نے اس کے سامنے کلک ہیئر ٹو رجسٹر یا سائن اپ کے اوپر کلک کرنا ہے۔ تو یہاں پہ جیسے ہی کلک کریں گے آپ کے سامنے مزید ان کا اپلیکیشن فارم اوپن ہو جائے گا۔ پھر آپ نے یہاں پہ ای میل لکھنی ہے، اس کے بعد دوبارہ ای میل وہی لکھ دینی ہے، اس کے بعد یہاں پہ دو پاسورڈ آپ نے لگا دینے ہیں، یعنی کہ جو پاسورڈ اوپر لگانا ہے وہی آپ نے نیچے لگا دینا ہے۔ اس کے بعد فرسٹ نیم لکھنا ہے، پھر لاسٹ نیم لکھنا ہے، اس کے بعد جینڈر لکھنا ہے، پھر آپ نے CNIC لکھنا ہے، اس کے بعد آپ نے رجسٹر مائی اکاؤنٹ کے اوپر کلک کر دینا ہے۔ تو آپ کا اکاؤنٹ رجسٹر ہو جائے گا۔ اگر آپ کو کوئی OTP آیا یا ای میل ایکٹیویشن کے لیے آئی تو وہ آپ اپنی ای میل کو ایکٹیویٹ کر دیں گے، اکاؤنٹ رجسٹر کر لیں گے۔ تو یہ پروسیس کرنے کے بعد پھر آپ نے اپنی جو پروفائل ہے وہ ریڈی کرنی ہے۔ پروفائل ریڈی کرنے کے بعد آپ نے جو ہے کسی بھی جاب کے لیے اپلائی کرنا چاہتے ہیں وہ سلیکٹ کر کے آپ نے اپلائی کر لینا ہے۔ تو اگر میں آپ کو مزید اسی ویڈیو میں اپلائی کا طریقہ بتاؤں گا تو جو ٹائم ہے وہ زیادہ کنزیوم ہوگا، تو آپ یہ خود ہی کر سکتے ہیں، بہت ہی آسان ہے۔ میں نے آپ کو مشکل کام جو ہے وہ سمجھا دی۔ اگر آپ کو پھر بھی کوئی ایرر آئے یا آپ کو کوئی تنگی ہو، زیادہ مشکل ہو اپلائی کرنے میں، تو آپ ہم سے واٹس ایپ پر کانٹیکٹ کریں گے، ہم انشاءاللہ آپ کو کمپلیٹ گائیڈ کر دیں گے، ہر پوائنٹ پر آپ کو گائیڈ کریں گے کہ آپ نے یہاں پہ کیا کرنا ہے اور وہاں پہ کیا کرنا ہے۔ تو ایسی ہی ویڈیوز کے لیے کائنڈلی سب سے پہلے یہ چینل سبسکرائب کر دیں، کیونکہ آپ کے لیے ہم یہ اتنی محنت کرتے ہیں اور آپ کا بھی حق بنتا ہے کہ اتنا کام ہمارے لیے کر دیں۔ تو جابز کی تیاری کے لیے آپ ہمارا واٹس ایپ چینل جابز اینڈ انفو نیٹورک کے نام سے ہے، اسی ویڈیو کے ڈسکرپشن میں اس کا لنک میں نے دیا ہوا ہے، کائنڈلی وہ بھی جوائن کر لیں تاکہ آپ کی فری میں تیاری بھی ہوتی رہے اور آپ کو ایڈورٹائزمنٹ جو ہے وہ بھی
बर वक्त मौसूल होती रहें, क्योंकि अगर कोई भी रोल नंबर स्लिप के रिलेटेड मालूमात आती है गवर्नमेंट की तरफ से, या कोई अदर इस तरह का कोई स्केड्यूल चेंज होता है, जिस तरह की अभी कि आपने अप्लाई किया है, आपकी जो डेट है, रोल नंबर स्लिप आ गई है, कोई मखसूस हालात आए हैं, फिर वो रोल नंबर स्लिप जो है वो नाल एंड वाइड होगी या दोबारा उन्होंने फिर इशू करनी होती है, इस तरह जो स्केड्यूल चेंज होता है वो भी आपको इंशाल्लाह हम अपने चैनल पर गाइड करते हैं। तो काइंडली आप हमारी कम्युनिटी का हिस्सा बन जाएं और इसे अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए।